السلام علیکم، تھنک ٹینک میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے جس کو لے کر بہت واویلا ہے. زن، زر اور زمین سے متعلق ایک مقولہ جو ہے وہ ہماری عمومی گفتگو کا حصہ ہے، اور اس میں سے اگر ہم بات کریں زر اور زمین کی تو اس کے گرد ہماری معاشرت اور ہماری سیاست کا گزر کچھ زیادہ ہی ہے. واویلا جس سے متعلق بہت زیادہ ہے وہ ہے 177 کنال پر کھوکھر برادران کی اراضی ہے، اور بتایا جو جا رہا ہے محکمہ مال کی جانب سے کہ 131 کنال کے حوالے سے ان کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے. جو باقی زمین ہے وہ پنجاب لینڈ کمیشن کی ہے، اس پر قبضہ آج واگزار کرایا گیا ہے. تقریباً 45 کنال کا کہا گیا تھا، اس میں 38 کنال پر قبضہ واگزار کرا لیا گیا ہے. اسے کوئی کہہ رہا ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور کوئی اسے سیاسی انتقام قرار دے رہا ہے. ایاز صاحب، آپ کی رائے میں یہ ہے کیا؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ذاتی وہ کون برادران ہیں، ان کا نام کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جی، لاہور کا معاملہ ہے. جوہر ٹاؤن بڑا ایک مشہور مقام ہے، نئی آبادی ہے نسبتاً پرانی آبادیوں کے نسبت سے. وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. جی، پوچھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پچھلے ہفتے میں تعمیر ہوئی تھی جو تجاوزات مبینہ ہیں، یا عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں؟ لگتا یوں ہے کہ عرصہ دراز سے ہیں. تو عرصہ دراز سے تھیں تو حکومتیں کہاں تھی، عدالتیں کہاں تھی، پولیس کہاں تھا، قانون کہاں تھا؟ یہ آج کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپریشن غلط ہے، یا یہ جو وہ برادران کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں ان کی تائید نہیں کر رہا. پر ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں کہ کھوکھر برادران کا واضح طور پہ بڑا قریبی تعلق شریف فیملی سے ہے؟ واقفان حال کہتے ہیں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. دروغ، وہ کیا ہے جملہ، دروغ گردن راوی، ہاں جی، کہ وہاں کا وہ وہاں واقفان حال کہتے ہیں کہ کچن کا خرچہ بھی یہ چلاتے ہیں. واقفان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ رائے ونڈ روڈ پہ جو جائیدادوں کا وہ جو ہے تو دختر انقلاب، دختر جمہوریت، دختر پتہ نہیں کیا کیا، وہ اور یہ مل کے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، فوٹوز سے واقفان حال کہتے ہیں. میری معلومات لاہور کے بارے میں اور جوہر ٹاؤن کے بارے میں اور جاتی عمرہ کے بارے میں اتنی کہاں سے؟ تو یہ اگر ایسی عرصہ دراز سے چیز چل رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، نون لیگ کی بھی رہی، جاتی عمرہ کی بھی رہی، اوروں کی بھی رہی. تو یہ کیا کچھ یہاں پہ ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ پچھلے دنوں دنیا اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ بڑے جو شریف لوگ ہیں لاہور کے، اور جنہوں نے اپنی اجارہ داریاں قائم کی ہوئی ہیں، کسی کا قلعہ گجر سنگھ میں ہے، کسی بٹ صاحب کا پتہ نہیں وہاں پہ ہے، اور دوسرے بٹ صاحب کا وہاں ہے، اور کوئی پہلوان صاحب ہیں بھاٹی گیٹ کے تو ان کے بیٹے یہاں پہ کرتے ہیں، اور فلانے میاں صاحب جو ہیں وہ جوا کراتے ہیں، اور فلانے ہیں جن کا. یہ رپورٹ انٹیلیجنس ایجنسیز نے پریپیئر کی، پنجاب حکومت کو دی گئی ہے، ہماری وہ دنیا اخبار نے یہ چھاپی. تو یہ کیا اوور نائٹ یہاں پہ یہ جو شریف لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ عرصہ دراز سے آ رہے ہیں. یہاں پہ جو ہم رٹ لگائے بیٹھے ہیں پاکستان میں، جمہوریت جمہوریت، یہ سب کچھ اگر تجاوزات ہوئیں، دیواریں بنی، ایل ڈی کی زمین لی گئی، وہ شاہی پہلوان اور فلانا پہلوان اور وہ جو ہے فلانا بٹ صاحب جن کی اجارہ داری اس میں ہے، اور ان کا یہ سارا کچھ جمہوریت کے دور میں ہوا ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی جمہوریت ہو، چاہے نون لیگ کی جمہوریت ہو. پاکستانی ذہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ دو چیزوں میں فرق ہے. جمہوریت جو یہاں پہ اور بورس جیلسن کے روس میں چلتی تھی وہ علیحدہ چیز ہے، قانون کی حکمرانی اور چیز ہے. دبئی میں یا ابو ظہبی میں جمہوریت نہیں ہے، پر جیسا بھی قانون ہے اس قانون کی حکمرانی ہے. ہمارے ہاں الیکشنز بھی ہیں، اظہار آزادی بھی ہے، ٹی وی پہ بحثیں بھی ہیں، اخبارات میں مضامین بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، سب کچھ ہے. الیکشن ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں. قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اور ایک میں یہ بھی بات کہہ دوں، تجاوزات ہوا ہوگا، دیواریں بنی ہوں گی، ایل ڈی کی زمین لے گی ہوگی، لیکن جو آج ان برادران کے خلاف ایکشن ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ قانون اپنی نیند سے، اپنی خوابگاہ سے آج وہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں. وہ اس لیے ہوا ہے
کہ ان برادران کا اور جاتی عمرہ کا بڑا قریبی تعلق ہے. تو قانون بھی حرکت اس لیے نہیں آیا کہ قانون میں آج جوش آ گیا ہے اور اس حکومت کی وجہ سے قانون ایک نیا روپ دھار کے آیا ہے, بلکہ وہ ہے. تو یہ میں صرف اتنی گزارش ہے کہ خدارا یہ جمہوریت کی رٹ جو ہے نا کہ جمہوریت کو یہ ہو گیا, جمہوریت کو یہ ہو گیا, یہ ہمیں تھوڑی کم کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے پاکستان کے مسائل کیا ہیں. یہ سارا کچھ جمہوری دور میں, ادوار میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. تو پھر شروع سلمان صاحب کہاں سے کرنا چاہیے؟ اگر یہ سیاسی کارروائی ہے یا انتقام ہے, پھر شروع کہاں سے کیا جائے؟ دیکھیں عائشہ, میری تو شروع سے رائے میں نے انتقام نہیں کہا بھائی, آپ نہیں میں جو نون لیگ کا ورژن آ رہا ہے, میڈم نہ دیں, آپ کو نکال کے ظاہر کر کے وہ آپ میں نون لیگ سے منسوخ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں وہ سیاسی انتقام کر رہے ہیں. کہ پاکستان کا خزانہ ہو یا پاکستان کی زمین ہو, یہ یتیم کے مال کی طرح ہے کہ یہ کھانی اور اس پہ قبضہ جمانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب جو بات کہی گئی, دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جس طرح کرپشن اور لوٹ مار ادارے بننے اور بنانے کے باوجود بڑھتی چلی گئی, اس طرح یہ جو قبضہ اور لینڈ مافیا ہے اس نے بھی بڑی تقویت حاصل کی ہے. اور یہ کسی ایک جماعت میں نہیں ہے, یہ تمام جماعتوں کے اندر ہے. اور لاہور کے لوگ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پارٹیز بناتے بھی ہیں, پارٹیز چلاتے بھی ہیں اور پھر حکومتوں تک پہنچاتے بھی ہیں. ان کا بڑا رول ہے. اب جہاں تک یہ بات کی گئی کہ جی آج وہ جو کھوکھر برادران, دیکھیں یہ جو آپریشن اور ایکشن ہوتا ہے نا, یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہوتا ہے. کہ جب وہ ٹھیک کہا گیا کہ جب یہ ان کی یہ تجاوزات یا یہ قبضے کر رہے تھے, میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کوئی قبضہ, کوئی لینڈ مافیا انتظامی مشینری کی معاونت کے بغیر چل نہیں سکتا. اس لیے کہ قبضے ہوتے ہی ان کی معاونت سے ہیں, اور وہی ایڈمنسٹریشن نے جب حکومتوں کی طرف سے یا حکمرانوں کی خوشی کے لیے انہیں جب سگنل آتے ہیں تو وہ اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں. جس مہم کا حوالہ دیا گیا جو پچھلے دن چلی تھی, وہ صرف 2 دن کے لیے چلی تھی. وہ ایکچول تھی اشتہاریوں کے حوالے سے, جوئے کے اڈوں کے حوالے سے. اس میں بھی کچھ مخصوص لوگ ٹارگٹ ہوئے. کہاں گئی وہ مہم؟ اس کے بعد کسی نے سنا کہ جی وہ مہم اسی طرح چل رہی تھی. اور یہ بھی جو ہے یہ کھوکھر برادران تک, اور یہ درست کہا یا صاحب نے کہ ان کی چونکہ کہ افیلیشن ہے شریف فیملی کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر بھی یہ ایشو بنا تھا, اور یہ کیس غالباً کورٹ میں ہے. تو اب یہ کیوں کر کیا گیا, ان کے پاس راستے کھلے ہوئے ہیں, وہ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبضہ گروپ اور یہ لینڈ مافیا, میں جب بھی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی عثمان بزدار صاحب کا بھی وہ ٹویٹ, اب ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آنے شروع ہو گئے. یہ ٹویٹوں کے ذریعے حکومت نہیں چلتی. بات یہ کہ اگر یہ معاملہ کھوکھر برادران سے شروع ہوا ہے تو 181 لاہور کے اندر ایسے قبضہ گروپ اور لینڈ مافیاز ہیں, اور یہ میرے پاس ان کی لسٹ بھی موجود ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے اداروں نے دی ہے. اور یہ سارے انتظامی مشینری کی تائید اور حمایت سے چلتے رہے ہیں, چلتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ جو ان کو اس موقع پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دردمندی کے ساتھ کہ آپ یہ کمپین وسیع تر کریں, صرف ایک پارٹی کے مخالفین کے خلاف نہ چلائیں. جس طرح پچھلے ہفتے وہ اشتہاریوں کے خلاف چلائی, وہ ختم ہو گئی, یہ بھی ختم ہو جائے گی. اگلے ہفتے جب ہم بیٹھے ہوں گے نا تو یہ لینڈ مافیا اور قبضہ گروپوں کے خلاف میں آپ کو یاد کرواؤں گا پروگرام میں کہ وہ کہاں تک پہنچے. تو یہ سلسلے یہاں نہیں ختم ہونے چاہیے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ انتظامی مشینری کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر گورنمنٹ کا قبضہ گروپ مختلف ہوتا ہے. اپنے قبضہ گروپ پہ انہیں ہاں ان کے دوسروں کے جیسے چور جو ہیں, جو کرپٹ ہیں, جو ڈاکو ہیں, وہ ان کے ہیں, یہ ان کے ہیں. لہٰذا جب تک وہ ٹھیک کہا انہوں نے جہاں پر بات اپنی ختم کی ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا ایشو جو ہے وہ قانون کی بالادستی ہے, کہ قانون کی عملداری ہے. کہ ہر آدمی کہتا ہے آئین اور قانون کی بالادستی, لیکن جب حکومتیں بنتی ہیں تو پھر وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اور یہی بات ابھی چیئرمین نیب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شوگر مافیا اور گندم مافیا کے خلاف بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں. چلیں یہ بھی ہم انتظار کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہو گیا, یہ مہم آپ کو غیر جانبدارانہ لگ رہی ہے پروفیسر صاحب؟ اس کے بعد دوسرے قبضہ گروپس کے خلاف کارروائی ہوگی ایسے ہی؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اگر مجھے اجازت دے دیں کہ ہمارے ہاں لاہور کے اندر نا وہ گرین بیلٹ جو ہوتی ہے نا, 10 مرلے کے گھر
کے آگے, وہ اگر کوئی 2 فٹ کی جگہ باہر کر لینا تو LDA والے ایسے حرکت میں آتے ہیں جیسے بہت بڑا انہوں نے قلعہ فتح کرنا ہو. پروفیسر صاحب یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نام کو ایک طرف رہنے دیں, آپ کے ذہن میں ایک پارٹی ہے, لہٰذا اس پارٹی کے فریم ورک میں یہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں پارٹی کو اور اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کلچر ہے قبضے کا, قبضہ کلچر ہے کہ جو سرکاری چیز ہے جو آپ کی نہیں ہے وہ آپ اپنے اس پہ قبضہ کرتے ہیں. اچھا وہ اپنی اپنی اوقات کے مطابق ہوتا ہے. میں کرتا یہ ہوں, میری اوقات جتنی ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر جو تھوڑی سی گرین بیلٹ ہے اس پہ گملے رکھ کے یا جالی لگا کے کر لیتا ہوں کیونکہ میری اوقات نہیں ہے اس سے بڑی. اچھا اگر یہ مطلب یہ ہمارے ہاں نظر آتا ہے, کبھی اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے, کبھی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جہاں میں رہتا ہوں ایک سیمی سرکاری قسم کی کالونی ہے, وہاں قبضے ہوئے ہوئے ہیں. تو عام آدمی کیا ہوگا. اچھا پھر جو ایکشن ہوتا ہے وہ بھی سلیکٹیولی ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ جو جب بڑے لوگ کرتے ہیں قبضہ, جس طرح جس کی ایک مثال یہ ہے, قبضہ بھی سیاسی ہوتا ہے. سیاسی لنک کے بغیر, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ہو چاہے حکومت وقت سے ہو, حکومت وقت کے پروردہ لوگ, آپ یوں کیجئے نا, آپ یہ دیکھیے جو MNA MPs وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کاروبار کیا ہیں, تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو انٹرسٹنگ مل جائیں. سیاسی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. اچھا آپ کو سیاسی سرپرستی کے بغیر بڑی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اپنے گھر کے باہر 200-100 گز پہ آپ قبضہ کر لیں گے, لیکن بڑی زمین پہ سیاسی پروٹیکشن کے بغیر ہو نہیں سکتا. لہذا کھوکھر برادران پہ اگر ایکشن سلیکٹیولی ہو رہا ہے تو یہ قبضہ کھوکھر برادران نہیں کر سکتے تھے اگر ان کا لنک سیاسی نہ ہوتا. ہاں تو یہ دونوں سائیڈ کو سامنے رکھیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن سیاسی ہو رہا ہے ان کے خلاف ہوگا. ایکشن یہ جو انہوں نے قبضے کیے ہیں وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. میں جا کے جوہر ٹاؤن میں 31 یا 32 کنال پہ قبضہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر میرے پولیٹیکل کنیکشن ہیں اور اس قسم کا کلچر ہمارے سیاسی حکومتوں میں تو آج بھی یہ ہے کہ جب وہ ایکشن ہوتا ہے وہ بعض دفعہ سیاسی ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی کو سوچتی ہے, کسی سے ناراضگی ہوتی ہے, ناراضگی کی وجہ سے آپ کو 2-4 کے خلاف ویسے اب آپ نے آج تک کسی زمین پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ آپ تو رہے بھی ہیں حکومت. دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا نا, میں تو زیادہ کر سکتا تھا کہ اپنے گھر کے باہروں کی زمینوں کا جو میں نہیں کرتا, اس لیے کہ میں اصولی طور پہ یہ غلط سمجھتا ہوں کہ سرکاری زمین پہ قبضے جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. یہ قانون کی عملداری کی کمی ہے, اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی کارروائی جو ہے ہوتی ہے. اور جو متعلقہ افسران ہیں وہ اس لیے ایکشن نہیں لیتے, 2 وجوہات ہوتے ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے پولیٹیکل, انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اوپر سے ڈنڈا آئے گا, اوپر سے ٹیلی فون آ جائے گا کسی بڑے کا. جیسے ہمارے CCPO آئے تھے ان کو بھی کہا گیا تھا کہ قبضہ. دوسرا ہوتا ہے پیسہ. دونوں فیکٹر رول پلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے قبضے, کہیں اتنا سا قبضہ, کہیں 31-32 کنال کا قبضہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ اس طرح نہ کہیے کہ یہ ونڈکٹیو ہو رہا ہے. یہ کام ہوتے ہیں, سیاسی وجوہات سے قبضے ہوتے ہیں, سیاسی وجوہات سے ہٹائے جاتے ہیں. اچھا عدالتی احکامات خبر اس حوالے سے موجود ہیں کہ کراچی میں بھی ریلوے کی اراضی پہ قبضہ ہے. ہم اب سوچ رہے ہیں اور یہ سوچنا حکومت کو بھی چاہیے کہ پنجاب سے انتظامیہ وہاں بھجوا کے وہ قبضہ بھی واگزار کر لیا جائے. کتنے وہاں پر ایسے منصوبے ہیں جو اس وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے؟ آج کی کارروائی پر آپ کا تبصرہ. دیکھیں ایک تو جو کراچی کی بات کی, سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز ہیں اور کافی ایفیکٹیولی جو کراچی سرکولر ریلوے ہے میرے خیال میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی وہاں پہ سپیڈ کے ساتھ کام جاری ہے. واپس آ جاتے ہیں لاہور کے ایشو کے اوپر. میں ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا عائشہ کہ 2 حرف, زیادہ نہیں 2 حرف تعریف کے ہمارے پیارے معصوم تونسا شریف کے جو عثمان بزدار صاحب ہیں, سردار عثمان بزدار صاحب کے لیے بھی ادا کر دیے جاتے کہ وہ لاہور میں بیٹھیں. اور لاہور میں بیٹھ کے اگین وہی والی بات ہے, لاہور میں سلمان غنی صاحب موجود ہیں کہ یہ جو فیملی ہے کھوکھر برادرز, ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دا موسٹ پاورفل, دا موسٹ انفلوئنشل. لاہور میں جو ہے وہ ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے, ان سے لوگ بہت زیادہ خوف اپنے علاقے میں صرف جوہر ٹاؤن میں, باقی نہیں, باقی علاقے کے اندر. لیکن اچھا باقی یہ ہے کہ چلیں وہ یا صاحب نے کلیریفیکیشن کر دی اس کی.
باقی یہ ہے کہ لاہور کے اندر اگر حکمرانی رہی ہے تو وہ پچھلے سن 80 سے آنورڈ اگر سالوں کا حساب لگا لیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. سلمان غنی صاحب گن لیں گے کہ کس کی حکمرانی کتنے سال رہی, لہٰذا جو ذمہ داری آتی ہے وہ کس کے سر ہے, وہ میرے خیال میں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اگین جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تبصرہ نگار ہوں, کالم نگار ہوں یا ان کے اپوننٹس ہوں, وہ یہی کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے تو پکڑ لیے, وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے, وہ جی آپ نے اچھا ٹھیک ہے وہ فلانے کے اکاؤنٹ سے تو پیسہ نکال لیا لیکن وہ جو بندہ ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہیں. اور چلیں شروع تو ہوا ہے نا, کسی کا اکاؤنٹ کسی کا قبضہ کچھ نہ کچھ تو واگزار ہونا شروع ہوا ہے نا. میرے خیال میں اب جو اس سے آگے بڑھنا چاہیے, یہ جو زمینیں واگزار کروائی جا رہی ہیں, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا 36 کنال ہے یا 48 کنال ہے, اس کے اوپر صبح حکومت کی طرف سے کوئی کنٹینر رکھا جانا چاہیے, وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی جھونپڑی ڈال کے, جو پہلے انہوں نے جھونپڑیاں ڈالی ہوئی تھی, کنٹینر نہ رکھا دے, کوئی جلسہ شروع کر دے, وہاں پہ بٹھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت بہت زیادہ جو آفیسز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے وہ مختلف پرائیویٹ بلڈنگز کے اندر ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر اس کا کرایہ دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو زمین واگزار ہوئی ہے اس کو پرماننٹ اپنے قبضے میں لینے کے لیے حکومت کو اس کے اوپر فردر کام کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر وہی 6-8 ہفتے کے بعد پتہ چلے کہ جی یہ زمین واپس چلی گئی ہے. دوسری بات, میرے خیال میں ہمارا پروگرام میری اطلاع کے مطابق تو جو ہے سردار عثمان گزدار صاحب دیکھتے ہیں اور ان کو سارے کلپس بھی مل جاتے ہیں. تو جو سلمان غنی صاحب نے بات کی ہے 100 سمتھنگ کو قبضہ یہاں لاہور کے اندر موجود ہیں, گروپ ہیں یا وہاں پہ جو میں ایک کر دوں, وہ سوئچ آن تبھی کرتے ہیں جب آپ آتے ہیں. چوتھے بات پھر وہ حضور ثاقب نثار صاحب نے کوٹ میں منشا بم کا ذکر کیا تھا, شوکی چنگڑ کا ذکر کیا تھا, سارا پتہ ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو میرے خیال میں جس طرح سلمان ایاز صاحب نے کہا کہ میری بات سنتے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہوگی چیف منسٹر آفس سے کہ وہ سلمان غنی صاحب کو ہر ہفتے ایک رپورٹ دیں کہ اس ہفتے ہم نے کتنے قبضہ گروپ. آپ کو چھوڑیں گے تو مجھے دیں گے نا, آپ کو چھوڑیں گے تو مجھے دیں گے. اور کافی زیادہ جو اطلاعات ہیں, ایک تو بات ماننی پڑے گی عائشہ, دیکھیں وہ بیچارے معصوم ہیں, کافی ارب ہا روپے کی زمین انہوں نے واگزار کروائی ہے اور وہ ساری آن دا ریکڈ ہے. وہ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ ہو, وہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہو, وہاں پہ پیٹرول پمپس ہوں, بہت زیادہ وہ بیچارہ یہ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اچھی شروعات ہے, تعریف ضرور ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ چلتی رہے گی. آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بالکل صحیح, یہ اصل کام تو یہی کرنے والا ہے کہ یہ کام جو شروع ہوا ہے, نیک نام جو وہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ پولیٹیکل اینگل بھی ہو, لیکن اس کو تھوڑا سا لارجر جو فریم ورک میں لے کے آگے چلیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر کافی زمین جو ہے وہ قبضے کے اندر ہے, اور اس قبضے کے پیچھے وہی پولیٹیکل جو مافیا موجود ہے, جہاں جس کا جو بس چلتا رہا ہے اس نے مال کمایا ہے. لیکن اگین دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو, لاہور والوں کو, چلو کام تو شروع ہوا ہے نا, چلیں چھوٹا سا صحیح لیکن شروع تو ہوا ہے, کچھ کام شروع تو ہوا ہے. اچھا, کل شیخ رشید صاحب عثمان بزدار صاحب سے ملے اور ان سے تعاون مانگا ریلوے زمین واگزار کرانے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں یقین دلایا, لیکن آغاز ہوا ہے کھوکھر برادران سے, جو کہ بتایا جا رہا ہے پنجاب لینڈ کمیشن کی اراضی ہے. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اس پر بھی. جی ایگزیکٹلی, چلیں شروع ہوا ہے, ہم تو یہی کہیں گے کہ آغاز اچھا ہے, دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں. نئے امریکی صدر ہیں, ان کے مشیر برائے قومی سلامتی نے افغان ہم منصب سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر نظر ثانی کرے گی اور جائزہ لیا جائے گا کہ دوحہ ڈیل پر کتنا عمل ہوا اور افغانستان میں تشدد میں کتنی کمی واقع ہوئی. ایاز صاحب, نظر ثانی کا یہ اعلان, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی, انہوں نے کہا ہے یہ 17 سال سے مسئلہ چل رہا ہے, امریکہ میں تو اسے کہتے ہیں دا فار ایور وار, ہمیشہ کے لیے وار. تو وہ نظر ثانی کریں گے, دعا چلیں گے. 2,500 ان کے رہ گئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے ذرا وہ پہلے ٹاپک پہ تھوڑا سا ذرا اجازت دیں کہ میں آپ سے وہ کہہ سکوں. جی امریکن مافیا کے جو لوگ ہوتے ہیں, جب وہ آپریٹ کرتے ہیں نیو یارک میں, شکاگو میں, لاس ویگس میں کہیں, تو سارے ہتھیار وغیرہ ان کے چھپے ہوتے ہیں, کوئی نظر نہیں آتے.
اچھا یہ جو لسٹ چھپی ہے لاہور کی، جو ہمارا گنڈاسا قسم کا پنجاب کا اور لاہور کا شریف آدمی ہے، وہ کلاشنیکوف اور وہ جو سلطان راہی کی پکچریں اور مولا جٹ اور اس قسم کا، یہ جن کے خلاف آپریشن ہوا ہے، جس سرائے میں میرا کبھی کبھی قیام لاہور میں ہوتا ہے، میں ایک دفعہ تھا تو ان کی وہ وہاں پہ کنوائے آئی، بھائی ان کا وہ اسلحہ اور ان کے وہ گارڈ دیکھنے کے قابل تھے. وہ تو ایسے لگتا تھا کہ اگر یہ اس وقت فوری طور پہ کشمیر پہ حملہ کر دیں تو شاید وہاں پہ کچھ فیصلہ ہو جائے. لیکن آج کی جو بڑی بات ہے، آج کوئی مزاحمت، کوئی تصادم، کوئی گارڈ چارڈ وہاں پہ نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ وہاں پہ اب ہماری پولیس کا بھی حال دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو پولیس والے گئے تھے وہ بھی روٹی ٹکر جو ہے وہ کھوکھروں کا کھا رہے تھے. کچھ تو ان کو ہدایت آ جانی چاہیے کہ ایسے نہ کیا کریں. لیکن وہ ہے کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں کا سارا وہ جو گنڈاسا اور وہ کلاشنیکوف ہے، یہ ریاست یا حکومت کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ عام شہریوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب میں شاد باغ سے جاؤں تو میرا ایک شوٹر یہاں پہ، ایک شوٹر وہاں پہ، آگے ڈالے چل رہے ہیں 15-20، روکنے والا یہاں کوئی نہیں ہوتا. آپ وہ بالکل سلمان غنی صاحب نے ٹھیک کہا کہ بغیر وہ سپورٹ کے، وہ پولیس کے آپ وہ کر نہیں سکتے. تو قانون کی حکمرانی کا اصل حال یہاں پہ یہ ہے. یہ چھوٹی موٹی جو ہم بدماشیاں کرتے ہیں یہ پولیس کے سارے کرتے ہیں، مل کے کرتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، فلانے کھاتے ہیں. جیسے آج وہ ٹکر کھا رہے تھے تو وہ ویسے کوئی منتھلی کھاتا ہے، کوئی فلانا کرتا ہے، ڈمکانا کھاتا ہے. اور ایک اور میں لاہور کے مطلب جو شریف لوگ ہیں ان کے بارے میں کہوں گا، ایل کپون کاروبار کرتا تھا. جب امریکہ میں پروہیبیشن لگی تو جو ایل کپون جو فیمس ہے، جو اس کے بارے میں فلمیں بنائی گئی ہے، وہ بیسکلی شراب کا کاروبار کرتا تھا. پروہیبیشن تھی کہ شراب پہ ممانعت ہے، پینے پہ نہیں تھی ممانعت، ترسیل پہ ممانعت تھی کہ آپ وہ کھولیں. اس نے وہ آسانیاں پیدا کی. اور یہاں پہ لاہور کا جو شریف آدمی ہے ہر 2 نمبر کام کرے گا، پراپرٹی پہ کرے گا، فلانا کرے گا، منشا بم کوئی ہوگا جو پتہ نہیں گاڑیاں توڑ رہا ہے. یہ ہے کوئی ڈھنگ کا کام جو لاہور کے یہ جو شریف ہیں جو لسٹ میں ان سے کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے کوئی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کوئی نہیں کی ہوئی. مطلب ہمارا جو بدماش بھی ہے، میں بدماش نہیں کہنا چاہیے، جو ہمارا شریف آدمی ہے وہ بھی 3rd ریٹ قسم کا وہ آدمی، لیکن ان سے کوئی ذوق والی بات جو ہے ان سے کوئی نہیں ہوتی. تو پہلے ہمارے بدماش ٹھیک ہو جائیں تو میرے خیال ہماری ریاست بھی پھر ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ابھی جو ہے امید کی کرن کوئی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے قبضہ گروپ سے جو ہیں وہ بہت اہم بات ہے وہ آپ کر رہے ہیں. جی 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 افغانستان کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز درکار تھی، لیکن آپ نے زیادہ اس کو بہتر سمجھا، اس پہ رائے دے کے آئیں گے دوبارہ آپ کی طرف بات کریں گے. افغانستان کے اوپر نظر ثانی کا امن معاہدے پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایاز صاحب کے بقول تو معاہدہ ختم نہیں ہوگا، خاتمے کے امکانات ہیں؟ اچھا عائشہ اگر مجھے اجازت ایک چھوٹا سا تبصرہ، سب کا یہ مردود ٹاپک ہے. ختم نہیں ہوگا. مجھے میری تشریح آپ ایسے کر دیتی ہیں کہ میں نے کب کہا یار وہ ختم نہیں ہوگا. نہیں، وہ واقفان حال کی بات ہوئی نا، کسی نے مجھے میسج کیا ہے کہ واقفان حال اور کیا کہتے رہے. یہ بات تو درست ہے کہ واقفان حال نے یہ کہا کہ کھوکھروں کا بڑا خاص تعلق ہے، لیکن ہماری اپنی حالت بھی یہ ہے کہ واقفان حال لینڈ مافیا کا ذکر بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے قبضہ گروپوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن نام بھول جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں افغانستان پہ. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو معاہدے پہ نظر ثانی کی انہوں نے بات کی ہے، یہ خطرے کی. ویسے سلمان صاحب نے بڑا اہم، یہ بہت اہم نقطہ سلمان صاحب نے اٹھایا، بہت نظر ثانی کا جو اعلان کیا ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے. دیکھیں بات یہ کہ آخری امید یہ تھی، جو امن عمل تھا وہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا. اب جو امریکہ کے اندر امیاں تبدیل ہوئی ہے، یقیناً ان کی اپنی ترجیحات ہیں. شام میں تو انہوں نے فوج دوبارہ بھجوا دی ہے، اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم اس لیے ٹچی رہے ہیں کہ ہم یہی کہتے رہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں استحکام آئے گا. مطلب اگر وہ نظر ثانی کرتے ہیں، اور نظر ثانی کی بات اسی لیے کی گئی کہ یقیناً وہ ٹھیک کہا ایاز صاحب نے کہ 2500 فوج، اور مئی کے اندر ان کا انخلاء ہونا تھا. لیکن ان کی اس نظر ثانی سے پہلے خود 2 دن پہلے طالبان بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکی انتظامیہ نظر ثانی کر رہی ہے تو یہ اختیار ہمیں بھی حاصل ہوگا. اور انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ معاہدہ کیا اس میں یہ بات تسلیم نہیں کی تھی
کہ افغان انتظامیہ کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تھا وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے حل کریں گے. میرا خیال میں ہماری پریشانی تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ آگے کی طرف چلے, اور اگر وہ شام کے اندر فوج بھیج رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مئی کے اندر وہ جو انخلاء کا عمل ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اس سے پرابلمز بڑھیں گی اور خاص طور پہ ہماری بڑھیں گی, اس لیے کہ آپ یہ جو بلوچستان میں ہم پچھلے ہفتے ذکر کر رہے تھے, یہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری ہے, یہ 100% افغان سرزمین وہاں پر استعمال ہو رہی تھی, اور یہ امید بندی تھی کہ اس معاہدے کے بعد جو پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا تھا کہ شاید وہ ڈانڈے وہاں سے کٹیں گے. لیکن اب جو صورتحال بننے کے لیے جا رہی ہے یہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے, اور امریکہ نے ہمیشہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے. ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, وہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں, انہیں اس علاقے کے فائدے سے کوئی مقصود نہیں. پینٹاگون کا انٹرسٹ کیا ہے پروفیسر صاحب اس میں؟ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ دیکھیں پینٹاگون تو وڈرول کے حق میں ہے, اچھا, اور پہلے تھی اب بھی ہے, لیکن جہاں تک نظر ثانی کی آپ بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا سکوپ نظر ثانی کا اس معاہدے میں ہے. یا تو آپ اس میں رہیے یا چھوڑ دیجئے. جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیز فائر کی پروویژن جو معاہدہ 29 فروری 2020 کو سائن ہوا ہے دوحہ کے اندر امریکہ اور طالبان کے درمیان, اس میں سیز فائر کی پروویژن موجود نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ان کو یہ فورس نہیں کر سکتے کہ سیز فائر کریں. ہاں, اگر آپ سیز فائر کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ریسیپروکل آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے اصل پرابلم اس وقت جو آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے کابل گورنمنٹ سے, پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو اس معاہدے کو کامیاب نہیں کروانا چاہتے, ہارڈ لائن لے رہے ہیں. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ جو کابل کی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں آ کے طالبان شامل ہو جائیں, جبکہ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے, اور اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. اگر امریکہ کوئی مڈل وے کریٹ کر سکتا ہے تب تو شاید یہ میٹر ریئلائز ہو جائے, اور اگر مڈل وے کریٹ نہیں کر سکتا تو نظر ثانی کا تو ایک ہی راستہ ہے نا کہ آپ کہیں ہم اس کو پرسو نہیں کرتے, اپنی فوجوں کو بڑھا دیجئے کابل کے اندر. لیکن اس کا ری ایکشن امریکہ کے اندر ہوگا, اس لیے کہ امریکہ میں اس وقت جو موڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنی ملٹری پریزنس باہر بڑھائے. وہاں موڈ یہ ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کی طرف جائیں, افغانستان میں خاص کر اس میں ڈس انگیجمنٹ کے لیے جائیں. عراق اور افغانستان میں جہاں تک تعلق ہے وہ یہی ہے, بڑھانے کا نہیں ہے, کم کرنے کا ہے. لہذا بائیڈن کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. اس بائیڈن صرف کامیاب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کابل حکومت کو کہے کہ آپ کچھ کنسیشن دیں, اس کنسیشن کی امید میں پھر طالبان وائلنس کو کم کر سکتے ہیں. یونیلیٹرلی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ وائلنس کو کم کریں, طالبان نہیں کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں وہ وائلنس کرتے ہیں وہاں کابل حکومت اور امریکہ کے جو فوجی جو تھوڑے سے رہ گئے, 2,500 رہ گئے, وہ بھی کارروائی کرتے ہیں, کیونکہ ایئر پاور جو ہے نا وہ امریکہ کے پاس ہے, ایگزیکٹلی طالبان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوحہ ڈیل پر انہوں نے جائزہ لینا کتنا عمل درآمد ہوا. 3rd اور 4th جو اس کا پوائنٹ تھا خاور معاہدے کا وہ یہی تھا کہ انٹرا افغان مذاکرات ہوں گے, آپ نے سٹارٹ کرنا ہوں گے مارچ سے 2020 سے, اور اس کے بعد وہاں سیاسی عمل کے حوالے سے لاہے عمل طے کیا جائے گا. اس پر کتنی پروگریس ہوئی, اور اس کے بعد اس پر جو ابھی نظر ثانی ہے کتنے چانسز ہیں کہ یہ معاہدہ کسی اور کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں, ایک تو ہر نئی آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہ صرف جو فارن پالیسی, تمام جو پالیسیز جانے والی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرتی ہیں اور اپنے جو طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. 2-3 جو اچھی چیزیں ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 جو بائیڈن پول آؤٹ بھی چاہتے ہیں, اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بھی افغانستان سے نکلنا چاہ رہے تھے. لہٰذا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیوشن آف دا پالیسی ہے. ایک اطلاع کے مطابق خبر ہے, یقینی طور پر وہ آ چکی ہے میڈیا کے اوپر, زلمے خلیلزاد جو ان کے ایلچی تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے افغانستان کے ایشو کے اوپر, جو بائیڈن نے ان کو ریٹین کیا ہے کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ نیگوسیشنز میں حصہ لیا ہے اور ان کو ساری چیزوں کا علم ہے. وہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. تیسرا اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو سیکٹری آف ڈیفنس ہیں لوئڈ آسٹن, جو ڈیفنس منسٹر کا عہدہ پاکستان کے حساب سے بنتا ہے, وہ سینٹ کام کے چیف رہے ہیں, اور بحیثیت سینٹ کام چیف وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کافی اچھے طریقے سے انگیج کیا ہوا ہے. لہٰذا ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا وہاں پہ تحفظات ہیں. پاکستان کی پالیسی جو ابھی تک ہے میرے خیال میں, جس کی اب سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ماضی کے اندر تھا نا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا, وہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے ودرا کر لیا ہوا ہے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو سرحد ہے وہ محفوظ ہو. کافی زیادہ میرے خیال میں 80% تک وہاں پہ باڑ لگ گئی ہے, اور باقی
باقی بھی اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنی سرحد کو محفوظ کر رہے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اونڈ، افغانستان لیڈ پیس پروسیس جو وہاں پہ چونکہ امریکہ وہاں پہ موجود ہے اور باقی جو انٹرنیشنل فورسز چاہ رہی ہیں جس بھی طریقے سے امن بحال کرنا چاہتے ہیں اس کو کریں. ہمارا صرف یہ ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ امن بحال ہو. زلمے خلیلزاد جس طرح میں نے کہا کہ وہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ پاکستان کے متعدد دورے کر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی تبدیلی آئے گی یا کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس سے ہمیں نقصان ہوگا یا ہمیں اس کے اوپر کافی زیادہ اپنے کان کھڑے رکھنے چاہیے. اگین نئی ایڈمنسٹریشن ہے، تھوڑا سا ٹائم لے گی، لیکن فی الوقت جوائے بائیڈن کی جو پرائرٹی ہے ایک نمبر 1 کووڈ ہے. وہاں پہ بہت برے طریقے سے جو اموات ہو رہی ہیں اور یقینی طور پر انہیں ویکسینز لگانی ہے، اس کا ان کا ٹارگٹ ہے پہلے 100 دن کے اندر 100 ملین. دوسرا اکانومی کو سرٹنلی انہوں نے بہتر کرنا ہے، اور تیسرا بھی تو وہاں پہ امپیچمنٹ بھی کرنی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. لہٰذا فی الحال وہ انٹرنلی انگیج رہیں گے جوائے بائیڈن. ان کی ایڈمنسٹریشن کوئی زیادہ ان کی جو خارجہ محاذ کے اوپر کوئی زیادہ کام نہیں ہوگا. ویسے سلمان غنی صاحب، تمام ممالک کی خارجہ پالیسی وہ اپنے مفاد میں ہی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے ملک کے مفاد کو اللہ کرے ہماری بھی ایسے ہی ہو، ہماری بھی ایسے ہی ہو. پاکستان میں ہمیشہ سیاسی تبدیلی افغانستان کے پس منظر میں آتی ہے. میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، سنیں امریکہ ٹرمپ پاکستان میں تبدیلی جو ہمیشہ افغانستان کے تناظر میں آتی ہے. ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذرا یاد کریں، ضیاء الحق، جنرل مشرف کملا کب آئے تھے جب افغانستان کے اندر کوئی بڑا آپریشن کرنا تھا. بالکل صحیح ہے. خبر جو آپ کی بات ہے نا، وہ جو آپ کی بات ہے یہ کس حد تک ٹھیک اور کس حد تک غلط ہے، ایاز صاحب کی ایکسپرٹیز ہمیں ضرور درکار ہوں گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے خاور نے جہاں بات چھوڑی ہے، ایاز صاحب آپ کے سامنے آئیں گے کہ کیا واقعی ہر ملک کی خارجہ پالیسی اس کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے؟ خاور والے 2 منٹ آپ کی نظر. نہیں جی نہیں، ہمارے بھی وہ ہم بھی اپنے مفاد میں کرتے ہیں. یہ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن ہم بھی اپنے مفاد میں رکھ کے کرتے ہیں. ہم نے افغانستان کی وجہ سے نقصان بہت اٹھایا ہے. ہمارے لیے ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ فلانا افغان حکومت ہو تو ہمارے فائدے کی بات ہے. پاکستان کے لیے ہمیں تو اشرف غنی ٹائپ آدمی جو وہ سوٹ کرتا ہے. امراللہ صالح وہاں کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. وہ اقتدار میں آ جائیں پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے نہ کہ طالبان کی وہاں پہ حکومت آئے. طالبان کی حکومت آئے سب سے طاقتور فریق وہی ہیں، انہی کی حکومت بنے گی یا خانہ جنگی ہوگی. وہ آئے تو رجت پسندی جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کو تقویت ملے گی. جیسے نام نہاد افغان جہاد کی وجہ سے رجت پسندی کی روشیں پاکستان میں مضبوط ہوئیں اور ہمارا معاشرہ تباہ ہوا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جہاں تک یہ باڑ والی بات ہے، پہلے لوگ کراس کر لیتے تھے، ویسے آج کل آپ کو کوئی فگر تو دے کہ پاکستانی ویزا لے کے کتنے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب وہ جلال آباد میں وہ پاکستانی کانسولیٹ نے کہا تھا کہ آپ ٹوکن لیا کریں ویزا کے لیے، سٹیمپیڈ ہوا تھا، لوگ مر گئے تھے. اتنی ڈیمانڈ ہے پاکستانی ویزاز کے لیے. ہمارے جو شہر ہیں پنجاب کے، شمالی پنجاب بھی، لاہور جیسا شہر بھی، اب افغانی چلتا کہ کہاں ہیں، کاروباروں پہ ان کا ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. ہمیں بس اس سے افغانستان مسئلے کا وہ جو سوچ ہے کہ ہماری پرو پاکستان گورنمنٹ ہو، یہ خیال ہمیں ذہن سے نکال لینا چاہیے. دراصل ایک اور لمبے سے بات کر دی گئی ہے، وہاں کی ریئل فورس طالبان ہے، اور جسے امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے. جب بھی ریئل فورس کو آپ پیچھے رکھتے ہیں تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ختم کریں گے پروگرام. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.